واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وقال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. وقال عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. رواہ البخاری. دیکھو وہ خدا سے کتنا ڈر رہا ہے، دیکھو وہ خدا سے کتنا ڈر رہا ہے، تجوری اور جیب دونوں بھر رہا ہے، پڑوسی بھوکا ہے تیسرا دن ہے آج، پڑوسی بھوکا ہے تیسرا دن ہے آج، وہ ہر سال لیکن ٹور پہ نکل رہا ہے، وہ ہر سال لیکن ٹور پہ نکل رہا ہے۔ محترم ناظرین، قابل قدر سامعین، میں نے 5واں پارے کے تیسرے صفحہ تیسرا رکوع آیت نمبر 36 تلاوت کی ہے۔ اسی آیت کو میں نے آج کا موضوع بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے، اللہ کی جو صفات ہے، اللہ جو قادر مطلق ہے، حاجت روا ہے، ضرورت کو پوری کرنے والا ہے، مشکل کشا ہے، پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے، صحت اور عافیت کا دینے والا ہے، اولاد کا دینے والا ہے، موت و حیات کا مالک ہے، نفع اور نقصان کا مالک ہے، تو یہ عقیدہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہماری ضرورت کو پوری کر سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہر ضرورت کو پوری کرنے والا وہ اللہ ہے۔ البتہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جیسا بندوں کا وہم و گمان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گمان کے مطابق فیصلہ کر دیتا ہے، اور ضرورت تو اللہ ہی پوری کرتا ہے، لیکن اس کے گمان کے مطابق اسی کا ذریعہ لگا دیتا ہے جس پر وہ اعتقاد بنا لیتا ہے، جس پر وہ بھروسہ کر بیٹھتا ہے، جس پر وہ توکل کر بیٹھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا: وَاعْبُدُوا اللَّهَ، کی عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کی ذات میں اور اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے، کہ جو اللہ کر سکتا ہے وہ غیر اللہ بھی کر سکتا ہے، دوسرے بھی کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ کی عبادت کے بعد جس کا درجہ دنیا میں سب سے بڑا ہے، جو سب سے زیادہ ہماری خدمت کے مستحق ہے اور ہماری حلال کمائی کے مستحق ہے، جس کو ہماری سب سے زیادہ ضرورت ہے، وہ بالوالدین، ماں باپ ہیں، والدین ہیں، ان کو سب سے زیادہ ہماری ضرورت ہے، اور ہم کو سب سے زیادہ ماں باپ کی ضرورت ہے۔ سب سے زیادہ خدمت کا حقدار، سب سے زیادہ ہمارے اوپر حق ہے ماں باپ کا ہے، والدین کا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، حقوق العباد میں سب سے پہلا حق، اللہ کے بندوں میں سب سے پہلا حق پہلے نمبر پر والدین کا ہے، ماں باپ کا ہے۔ لبوں پہ اس کے بد دعا نہیں ہوتی، بس ایک ماں ہے جو کبھی خفا نہیں ہوتی۔ یاد رکھنا کہ یہ نصیحت ہے، فرض ماں باپ کی اطاعت ہے، نہ کرنا تم کبھی ان کو ناخوش، ان کے قدموں تلے جنت ہے۔ تو یہ مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا۔ ماں باپ سب سے بڑی نعمت، ماں باپ کی طرح
کوئی اپنے بچے کو آگے بڑھانے میں، ان کی زندگی کو بنانے اور سنوارنے میں کوئی محنت نہیں کرتا ہے۔ دنیا والے تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے خاندان سے یہ آگے نہ بڑھ جائے، ہمارے بچوں سے آگے نہ بڑھ جائے۔ جتنی کوشش لوگ پاؤں کھینچنے میں کرتے ہیں، اگر ہاتھ کھینچنے میں کریں تو کتنے آدمی، کتنے اللہ کے بندے آگے بڑھ جائیں، لیکن ہاتھ کھینچ کر کے آگے بڑھانے والے کوئی نہیں ہے، سب پاؤں کھینچ کر کے نیچے گرانے والے ہیں۔ بس ایک ماں باپ کی ذات ہوتی ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہم سے زیادہ پڑھ لیں، ہمارے بچے کی زندگی ہم سے اچھی ہو جائے، ہم ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، لیکن ہمارے بچے عالم بن جائیں، ہمارے بچے ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، ہمارے بچے پروفیسر بن جائیں۔ یہ سوچ صرف ماں باپ کی ہوتی ہے، اور کچھ اچھے خوش نصیب مخلص بلوز خدمت کرنے والے استاذ ہوتے ہیں، معلم ہوتے ہیں، ٹیچر ہوتے ہیں، شکشک ہوتے ہیں، گرو ہوتے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا اسٹوڈنٹ، ہمارا طالب علم ہم سے اچھا بن جائے۔ یہ بہت کم ہے، لیکن ہر ماں باپ کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ جیسی ہماری زندگی گزر گئی، لیکن ہمارے بچوں کی زندگی اچھی بن جائے، ہمارے بچے کا مستقبل، اس کا فیوچر روشن اور تابناک ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کی اچھی نعمتیں ان کو ملنے لگے۔ ہم جھوپڑی میں زندگی گزار لیے، لیکن میرے بچوں کے لیے اچھا سا گھر بن جائے۔ ہر ماں باپ یہ سوچتا ہے۔ اس لیے نوجوانوں، میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ اپنے دوستوں میں، یاروں میں ادھر ادھر اپنے وقت کو برباد نہ کریں۔ آپ ماں باپ کے پاس بیٹھے صرف ان کو دیکھیں گے محبت کی نگاہ سے، اللہ کا حکم مانتے ہوئے اللہ تعالی حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حج کا فارم بھرا جا رہا ہے، 3 لاکھ 4 لاکھ روپیہ خرچہ ہوگا، اور یہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ کا حج مقبول ہو جائے، قبول ہو جائے، لیکن آپ والدین کی خدمت کر رہے ہیں، ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں، یہ سوچ کر کے کہ اللہ نے حکم دیا ہے تو آپ حج کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کو آپ غنیمت سمجھیں۔ یہ نعمت ہاتھ سے چلی جائے گی تو بازاروں میں آپ کو نہیں ملے گی، دنیا میں کہیں نہیں ملے گی۔ دنیا کی ہر چیز آپ خرید سکتے ہیں، آپ کے پاس دولت ہے، روپیہ ہے، پیسہ ہے، ہر چیز آپ لے سکتے ہیں، لیکن ماں باپ چلے گئے، اللہ کے پیارے ہو گئے، دنیا سے منتقل ہو گئے، پھر آپ ان کی دعا، ان کی محبت نہیں لے سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ سے ہم کلامی کرتے تھے، بات چیت کیا کرتے تھے، سرگوشی کیا کرتے تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ گئے تو اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ قدم سنبھال کر کے رکھنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کیا غلطی ہو گئی، کیا خطا ہو گئی، مجھے معاف فرمائے۔ کہا اب تیرے ماں کی دعا تیرے ساتھ نہیں رہی، پہلے تیرے ماں کی دعا تیرے ساتھ رہا کرتی۔ اس لیے ماں باپ کی قدر کریں۔ ماں باپ ڈانٹتے ہیں تو آپ کے فائدے کے لیے ڈانٹتے ہیں، ماں باپ کچھ کہتے ہیں آپ کو کچھ بنانے کے لیے کہتے ہیں، آپ کی بھلائی اور آپ کی اچھائی کے لیے کہتے ہیں، ورنہ تو بہت سارے بچے بگڑ رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں، تباہ ہو رہے ہیں۔ ان کو کیوں آپ کے والد نہیں ڈانٹتے ہیں، آپ کی ماں نہیں بولتی؟ اس لیے کہ آپ سے محبت ہے۔ اس لیے ماں باپ کی ڈانٹ ڈپٹ کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور نصیحت حاصل کرنا چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ زمین پر جتنے لوگ ہیں ان میں سب سے پہلا حق والدین کا ہے، ماں باپ کا ہے۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، اور اس کے بعد جو رشتہ دار ہیں ان کا حق ہے۔ وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ والجار ذی القربى والجار الجنب۔ اسی طریقے سے اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو یتیم ہیں، مسکین ہیں، غریب ہیں، ان کا حق ہے تمہارے اوپر، اور جو تمہارے پڑوسی ہیں، جن پڑوسی سے تمہاری رشتہ داری ہے، جن کو جانتے ہو، اور جو اجنبی پڑوسی ہیں ان کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ تو ایک حق اللہ کا ہے جس کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے، دوسرا حق بندوں کا ہے جس کو حقوق العباد کہا جاتا ہے، اور بندوں کے حق میں پہلا حق ماں باپ کا ہے، والدین کا ہے، اور پھر اس کے بعد بتایا کہ جو رشتہ دار ہیں ان کا حق ہے۔ اسی طریقے سے یتیموں کا، مسکینوں کا، رشتہ داروں کا، پڑوسیوں کا۔
پڑوسی تین طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ پڑوسی ہوتا ہے جس کا تین حق ہوتا ہے. ایک پڑوسی کا تین حق ہوتا ہے. ایک حق ہوتا ہے پڑوسی ہونے کی وجہ سے، دوسرا حق ہوتا ہے مسلمان ہونے کی وجہ سے، اور تیسرا حق ہوتا ہے رشتہ دار ہونے کی وجہ سے. وہ آپ کے چچا کے لڑکے ہیں، خالہ کے لڑکے ہیں، ماموں کے لڑکے ہیں، فلاں کے لڑکے ہیں، فلاں رشتہ دار ہے، تو ایک حق اس کا رشتہ دار ہونے کی وجہ سے ہوا، اور دوسرا حق وہ ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، تو اس کی وجہ سے ایک حق ہوا، اور تیسرا حق پڑوسی ہونے کی وجہ سے ہوا. تو ایک ایسے پڑوسی ہیں جن کا تین حق ہے، اور دوسرے پڑوسی وہ ہیں جن کا دو حق ہے. وہ مسلمان ہیں اور ہمارے پڑوس میں ہے، تو مسلمان ہونے کا حق ہوا اور پڑوسی کا حق ہوا، اور ہمارے رشتہ دار نہیں ہے تو تیسرا حق اس کو حاصل نہیں ہوا. اور تیسرا پڑوسی وہ ہے جن کا صرف اور صرف ایک حق بنتا ہے پڑوسی کا، وہ ہمارے برادران وطن ہیں، غیر مسلم بھائی ہیں، کہ وہ ہمارے پڑوس میں ہیں، اس لیے ان کا حق ہے. اور اس کے بعد چونکہ ایمان والے نہیں ہیں، مسلمان نہیں ہے، تو ایمان والا حق اس کا نہیں ہے، اور رشتہ دار نہیں ہے، اس لیے اس کے رشتے کا بھی حق نہیں ہے. لیکن ایک ہے پڑوسی کا. اور پڑوسی کے بارے میں بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ قسم کھائی، فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، کہ سنو اللہ کی قسم میں کھاتا ہوں، اللہ کی قسم کھاتا ہوں، اللہ کی قسم کھاتا ہوں. صحابہ نے فرمایا قیل من یا رسول اللہ، کس کے لیے آپ اللہ کی قسم کھا رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ اب کتنی اہم بات بتانے جا رہے ہیں، کیوں قسم کھا رہے ہیں؟ تو فرمایا میں اس کے لیے کہہ رہا ہوں، سنو وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو. واللہ لا یؤمن الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ جس کا پڑوسی اس کے فتنے سے، اس کے شر سے، اس کے گالی گلوچ سے، اس کے شر و ہنگامہ سے، اس کی گندگی سے، یا پھر جس طرح کی جو چیز ہو سکتی ہو، اس سے اگر ہمارا پڑوسی محفوظ نہیں ہے اور وہ اس سے ہم سے امن محفوظ نہیں کرتا ہے، شانتی محسوس نہیں کرتا ہے، تو ہم ایمان والے نہیں ہو سکتے. یعنی جو 1 نمبر کا ایمان والا ہوتا ہے وہ پہلے نمبر پر جنت میں جانے والا ہوگا. اور دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت، کہ وہ جنت کے اندر نہیں جا سکتا. کون نہیں جا سکتا؟ لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی اس سے سکون اور راحت حاصل نہ کرے، جس کے پڑوسی کو اس سے اطمینان نہ ہو، بے چین رہتا ہو، پریشان رہتا ہو. اگر کوئی آدمی دوسری جگہ جا کر کے چوری کرتا ہے تو اس کو جو چوری کرنے کا گناہ ہے 1 چوری کرنے کا گناہ لکھا جائے گا. کوئی آدمی باہر غلط کام کرتا ہے، زنا کرتا ہے، تو اس کو وہ غلط کام کرنے کا گناہ ملے گا، زنا کرنے کا گناہ ملے گا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی پڑوسن کے ساتھ، پڑوسی کے ساتھ اگر کوئی اس طرح کا غلط کام کرتا ہے تو 10 گنا اس کا پاپ بڑھ جائے گا، 10 گنا اس کے گناہوں کو بڑھا دیا جائے گا، اور یہ وبال اور یہ فٹکار اس کے نامہ اعمال میں درج کی جائے گی. اس لیے پڑوسیوں کے حق کو ادا کیا جائے. ہمارا پڑوسی غریب ہے، آج ہم ٹھنڈی کے موسم میں ہمارے پاس گیزر ہے، ہیٹر ہے، بہترین لحاف ہے، گدا ہے، توشک ہے، لیکن ممکن ہے کہ ہمارے پڑوس میں ایسے لوگ ہوں جس کے پاس 1-2 بستر ہوں، ان کے بچوں کے پاس ٹھنڈی سے بچنے کے لیے کوئی کپڑا نہ ہو، ان کے پاس کوئی انتظام نہ ہو. تو ایسے لوگوں کی فکر کرنی چاہیے اور اپنے آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھنا چاہیے. اور پڑوسی کہاں تک ہوتا ہے؟ پڑوسی ہوتا ہے 40 گھر آگے، 40 گھر پیچھے، اور 40 گھر دائیں، 40 گھر بائیں. اگر آدمی پڑوس کے حق کو ادا کرے تو پھر شانتی ہو، امن ہو، سکون ہو، یہ فتنہ فساد ختم ہو جائے. اس لیے پڑوسی کے حق کو ادا کریں. اگر آپ زمین خرید رہے ہیں تو یہ مسئلہ ہے کہ پہلے پڑوسی کا حق بنتا ہے، پڑوسی سے آپ پوچھ لیں. اگر پڑوسی لینا چاہتا ہے تو اس کا حق پہلے ہے، وہ پہلے لے گا. آپ دکان بیچنا چاہتے ہیں، مکان بیچنا چاہتے ہیں، تو پہلا حق پڑوسی. بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
کہ مجھے جبریل علیہ السلام پڑوسی کے بارے میں بار بار تاکید کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے یہ خیال ہونے لگا کہ ان قریب وہ اس کو بھی وارث بنا دیں گے۔ یعنی حضرت جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار یہ تاکید فرماتے رہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، حسن سلوک کریں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اور اس بارے میں اتنی تاکید فرمائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گمان ہونے لگا، یہ خیال ہونے لگا کہ شاید اللہ تعالیٰ کا آئندہ یہ حکم آ جائے گا کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کی جائیداد میں، اس کی دکان اور مکان میں، اس کے ساز و سامان میں، اس کے بینک بیلنس میں اس کے پڑوسیوں کو بھی حصہ دیا جائے، اگرچہ ایسا حکم نہیں دیا گیا، مگر ہم اس سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی کس قدر تاکید فرمائی گئی۔ دوسری حدیث پر آپ غور کریں، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرے خلیل، میرے حبیب، میرے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو یہ حکم فرمایا تاکید کے ساتھ کہ جب تم سالن بناؤ تو اس میں شوربہ زیادہ کرو، تھوڑا پانی زیادہ ڈال دیا کرو، پھر اپنے پڑوس کے ساتھ مل کر کے کھاؤ، یا پڑوس کے گھر میں بھیج دو، یا ان کو تھوڑا پہنچا دو۔ اور ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، یعنی ایمان والے کی یہ شان نہیں ہو سکتی کہ خود پیٹ بھر کر کھائے، شکم سیر ہو کر کھائے، آسودہ ہو کر کھائے، اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے۔ دوستو بزرگوں، آپ ان حدیثوں پر غور کریں اور اپنا محاسبہ کریں، اپنی جانچ پڑتال کریں، اپنے آپ کو دیکھیں، اپنا جائزہ لیں کہ کیا ان باتوں پر آج ہمارا عمل ہے۔ سال گزر جاتے ہیں، عید آتی ہے، گزر جاتی ہے، بقرعید گزر جاتا ہے، مگر ہمیں یہ خبر لینے کی فرصت نہیں ہوتی کہ ہمارے پڑوسی کس حالت میں ہیں، ان پر کیا گزر رہی ہے، ان کو کوئی ضرورت تو نہیں۔ آج ان باتوں کی طرف ہماری توجہ بہت کم ہو رہی ہے۔ پڑوسی کی زبان ہمارے لیے آئینہ ہے۔ ایک آدمی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ کیسے معلوم ہو کہ میں اچھا انسان ہوں یا برا انسان ہوں، میں نیک ہوں یا بد ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تیرے پڑوسی یہ کہتے ہیں کہ تو اچھا ہے تو سمجھ لو کہ تو اچھا ہے، اور اگر تیرے پڑوسی تجھ کو برا کہتے ہیں، غلط کہتے ہیں، تو تو برا ہے۔ یعنی اللہ کے نزدیک پڑوسیوں میں سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ اور بالا اور برتر پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے لیے اعلیٰ ہو، بالا ہو، عمدہ اخلاق اور کردار والا ہو۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں یہ عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں عورت ہے جو رات بھر نفل نمازیں پڑھتی ہے، دن کو روزہ رکھتی ہے اور ہمیشہ روزہ رکھتی ہے، صدقہ و خیرات بھی خوب کرتی ہے، لیکن اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان سے تکلیف پہنچاتی ہے، تو کیا ایسی عورت کے بارے میں آپ کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جہنم میں جائے گی، دوزخ میں جلے گی، اس کا ٹھکانہ آگ ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ ایک عورت ہے جو صرف فرض نمازیں پڑھ لیتی ہے، رمضان المبارک کے روزے رکھ لیتی ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ وہ زیادہ صدقہ و خیرات بھی نہیں کرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ وہ اچھا سلوک کرتی ہے، تکلیف نہیں پہنچاتی، تو وہ جنت میں جائے گی، بہشت میں جائے گی۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، ایک مرتبہ ان کے گھر میں ایک بکرا ذبح کیا گیا۔ جب وہ گھر پہنچے تو گھر والوں سے پوچھا کہ ہمارے پڑوس میں جو یہودی رہتا ہے اس کو گوشت ہدیہ دیا؟ ہمارے پڑوس میں جو یہودی رہتا ہے کیا تم نے اس کو ہدیہ دیا؟ پھر وہ حدیث سنائی کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مجھے پڑوسی کے بارے میں بار بار وصیت کرتے رہے حضرت جبرائیل علیہ السلام، یہاں تک کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ شاید ان کو بھی وارث بنا دیں۔ پڑوسی کو تکلیف پہنچانا یہ ایمان والوں کا کام نہیں ہے، بلکہ پڑوسی کو فائدہ پہنچانا چاہیے۔ پڑوسی کے ساتھ برائی کرنا زیادہ سخت گناہ ہے اور زیادہ خطرناک ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبکہ صحابہ کرام نے پوچھا کہ زنا کیسا ہے، لوگوں نے کہا کہ وہ حرام ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن پڑوسی کی بیوی کے ساتھ کوئی بدکاری کرتا ہے تو وہ ایسا بدکار ہے گویا کہ 10 عورتوں کے ساتھ بدکاری کیا، اس کا پاپ اور بڑھا دیا جاتا ہے، اس کا گناہ 10 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں 10 گنا لعنت ملامت پھٹکار بھر دی جاتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوری کے بارے میں بھی یہی ارشاد فرمایا۔ جب صحابہ نے پوچھا کہ چوری کرنا کیسا ہے تو کہا کہ حرام ہے، اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے، ناجائز ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی پڑوسی کے ساتھ چوری کرتا ہے تو اس کا پاپ 10 گنا اور زیادہ بڑھ جاتا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں اللہ کی پھٹکار، اللہ کی لعنت اور ملامت 10 گنا زیادہ بڑھا کر کے لکھا جائے گا۔ چونکہ ہر شخص اپنے پڑوسی کی جان و مال، عزت و آبرو کا حقدار ہے اور اس کا امین ہے، اس کو امانت دار اور محافظ ہونا چاہیے۔ لہذا اگر ایسا کوئی نہیں کرتا ہے تو دین اسلام میں وہ مجرم ہے۔ اسی کے ساتھ ہی یاد رکھنا چاہیے ایک صحابی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ میرے اوپر پڑوسی کا کیا حق ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ بیمار پڑ جائے تو تم ان کی تیمارداری کرو، ان کی عیادت کرو، اور اگر ان کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک رہو، اور اگر وہ قرض مانگے تو اس کو قرض دو، اگر اس میں کوئی عیب دیکھو تو اس پر پردہ ڈال دو، اگر اس میں کوئی بھلائی ہے تو اس کو مبارکباد دو، اور اگر اس کو کوئی مصیبت پہنچی ہے تو اس کی تعزیت کرو، اور اپنے گھر کی دیوار اس کے گھر سے اونچی نہ کرو، اس کی ہوا کو نہ روکو مگر اس کی اجازت سے کر سکتے ہو، اور اپنے کھانے کی خوشبو سے اس کو تکلیف نہ دو مگر یہ کہ اس میں سے اس کو بھی ہدیہ دو۔ اور فرمایا لا تحقرن ہدیۃ، کہ پڑوسی اگر ہدیہ دے رہا ہے اور معمولی ہی چیز کیوں نہیں ہے، بکری کا کھوری کیوں نہیں ہے، تو چاہیے کہ اس کو حقیر نہ سمجھے۔ اور اگر کسی آدمی کا گھر اونچا ہے تو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ پڑوس میں، گھر کے بغل میں بہو ہے، بیٹی ہے، بچیاں ہیں، اس لیے تانگ جھانک کرنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ اپنے نگاہ کی حفاظت کی جائے، چھت کے پانی کو اس کے آنگن میں نہ بہایا جائے، چھت سے کوئی گندگی نہ پھینکی جائے تاکہ اس کو تکلیف ہو۔ اگر اس طریقے سے ہو رہا ہے تو پھر ہم اسلام میں مجرم ہیں، گناہگار ہیں۔ آئیے بارگاہ عزتی میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پڑوسی کا حق ادا کرنے والا بنائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و اعمال کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کا معاملہ تو یہ ہے کہ وقت گزر جائے تو لوگ بھلا دیتے ہیں، وقت گزر جائے تو لوگ بھلا دیتے ہیں، بے وجہ کچھ لوگ اپنے پڑوسیوں کو بھی رلا دیتے ہیں، بے وجہ کچھ لوگ اپنے پڑوسیوں کو بھی رلا دیتے ہیں۔ جو دیا رات بھر روشنی دیتا ہے، جو دیا رات بھر روشنی دیتا ہے، صبح ہوتے ہی لوگ اس کو بجھا دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔